ساتھی, حشر کا بھی ساتھی, کل قیامت کے دن کا بھی ساتھی. ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنے بچے حافظ بنائے انہوں کے کھڑے کر کے پیچھے قرآن سنو, اور جتنا وقت ملے قرآن پاک پڑھو, اللہ کی عبادت کرو. اے رمضان, لوگ کہتے ہیں جی البتہ رمضان, میں کہ یار رمضان اپنی ترتیب نہ ہر 11 مہینے بعد آ جاتا. صرف یہ دیکھ لو کہ اس 11 مہینے بعد اسی موجود ہوں گے نہیں ہوں گے. سانوں یہ فکر کرنی چاہیے رمضان چلا گیا وہ پھر آ جائے گا مڑ کے, لیکن یہ سوچ کے تینوں زندگی دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. رمضان تو اپنی ترتیب نال جدوں دے 1400 سال ہو گیا جناب چل رہا اپنی ترتیب دے نال, اور اس نے آندے رہنا, لیکن موقع کس نو ملے گا کہ پھر تو کبھی اگلا رمضان آئے گا, دیکھی جائے گی قرآن پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے, تراویح پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. یہ 8 والا یا 10 والا رواج نہیں, جدوں امام صاحب دے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر لطف لے کے قرآن سنیا کرو. یہ وہ قرآن ہے جڑا میرے آقا مولا دے سینے تے نازل ہویا. یہ قرآن ہے جنہیں حضرت اکرمہ جدو قرآن پڑھتے سن تے قرآن روندے بھی سن تے نال قرآن پاک میں چومدے سن, کہندے سن ھذا کتاب من ربی ھذا کلام من ربی, فرماندے سن یہ میرے رب کی کتاب ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. اور قرآن کا اعجاز ہے کہ جس طرح تسی اس کے اندر مستغرق ہو کے قرآن پڑھو گے یہ تہاڈے نال ہم کلام ہو جائے گا. جس نو سمجھ آندی یا نہیں آندی, لیکن ایک دینا کہ میں تیرے قریب ہونا شروع ہو گیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دیتا کہ جتنا تسی اس کے قریب ہوگے تھوڑے قریب ہوئے گا. اور انشاءاللہ اس ظاہری باطنی جتنیاں پریشانیاں یہ سارے دا حل بھی قرآن میں چھے. قرآن کو تھام لو. میرے آقا مولا آخری وقت بھی کہہ کے جگہ ہے کہ جناب میں تھوڑے درمیان کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا, اس کو مضبوطی نال تھام کے رکھنا, اور اسی اپنے گھراں وچ رواج دینا, اور پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام. اس طرح قرآن پاک پڑھنا کہ جس طرح حضرت امام حسین نے سر سجدے رکھ دیتا اور رب کا کلام پڑھیا, سر لے گیا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی چکیا نہیں سر کے میرے مولا جس سے تو راضی اس سے اسی راضی. اور قرآن انسان کو صبر سکھاتا, قرآن انسان کو شکر سکھاتا, اور قرآن انسان کو ضابطہ حیات سکھاتا, اور قرآن انسان کو ہر برائی تو دور کرتا, اور قرآن انسان کو ہر نیکی دے راہ تے چلاتا, کیونکہ اس کے اندر موجود ہے اہدنا الصراط المستقیم. سارے ہدایت کے راستے اس کے اندر موجود ہیں. اول تو الف لام میم تو لے کے والناس تک سارے ہدایت کے راستے, قیامت تک کوئی نیکی کرے گا تو ساری نیکیاں اس دے وچ موجود ہیں. کوئی گستاخ رسول تک گریبان پکڑے گا تو وہ بھی موجود ہے, اور جناب کوئی کھڑا ہو کے رات قیام کرے گا تو سارا کچھ ساری نیکیاں قرآن وچ موجود ہیں. تے قرآن کو رواج دو. اور میرے آقا مولا نے فرمایا جدو رمضان المبارک آندا, رمضان المبارک آندا تے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے, جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے, اور شیطان کو قید کر لیا جاتا. لیکن کچھ شیاطین آج بھی موجود ہیں کہ وہ رمضان دے آن تے منافع خوری شروع کر دیندے, رمضان دے آن تے ذخیرہ اندوزی شروع کر دیندے, رمضان دے آن تے مہنگائی شروع کر دیندے. لیکن افسوس کہ شاید وہ شیطان تا قید ہوندا, انہاں دے اندر جو شیطان موجود ہیں وہ قید نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے دلوں حضور دے دین کو منے ہی نہیں. انہوں نے دلوں رسمن اگر کوئی رمضان دے اندر اے نیکی کردا تو نیکی دکھاوے واسطے نہیں ہونی چاہیے. وہ امیراں دے دروازے تے لینا لا کے غریباں دی مدد نہیں ہونی چاہیے, بلکہ امیراں نوں چاہیے وہ غریباں دے دروازے رات دے اندھیرے وچ مدد کر کے. اسلام دا طریقہ کار ہے کہ وہ رات دے اندھیرے وچ غریباں دے دروازے تے جا کے مدد کرن, اور بلا تفریق مدد کرن کہ میرا ہمسایہ ہے, میرا قریبی ہے, اے میرا نوکر ہے, میرا چاکر ہے, بلکہ جو بھی غریب ہوئے اس کی جس طرح ہو سکے مدد کی دی جاوے. اے اسلام کا طریقہ کار ہے. اور رہی بات کہ خطا دا روڑا پہ آیا کہ کوئی خط آ گئے انہوں دا جواب, اور انہوں نے کیا انتا گرا دو, تے خطا دا جواب قوم دکھا دکھا کے مظلوم بڑھن دا مطلب نہیں ہوتا. جدو کافر تے دشمن خط لکھن نا تے پھر انہاں خطاں دا جواب اس طرح ہوندا جس طرح حضرت یوسف بن تاشفین نے دیتا سی. انہاں خطاں نوں دکھا کے ہمدردی نہیں سمیٹی جاتی. حضرت یوسف بن تاشفین نے یہ نہیں کیا کہ بھائی دیکھو اس نے خط میں اتنا لکھ دیا ہے کہ اگر آسمان کے فرشتے بھی تمہاری مدد کے لیے اتر آئے تو تم مجھے شکست نہیں دے سکتے کیونکہ میں اتنی بڑی فوج لا رہا ہوں. تو حضرت یوسف بن تاشفین نے اپنے وزیر کو کہا, اپنے کمانڈر کو کہا, جو بھی لیفٹیننٹ ہوگا اس وقت
یا جنرل یا لیفٹیننٹ کرنل ہوگا، اس کو کہا، اپنے مشیر کو کہا کہ جناب اس کا جواب لکھو، تو اس مشیر نے بہت لمبے چوڑے صفوں پر جواب لکھا اور لا کر پیش کیا کہ ہم ایسے جنرلز ہو کے آ رہے ہیں، ہم زرے پہن کے آ رہے ہیں، ہم فوجیں لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف بن تاشفین نے جب خط پہ نظر ماری تو آپ نے کہا یار دشمنوں کو ایسے نہیں جواب دیا جاتا، وہ خط لاؤ جو اس نے لکھا ہے۔ جب وہ خط آپ کے سامنے لایا گیا نا تو آپ نے اس کی پشت کے اوپر لکھ دیا کہ میں جلد آ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب دشمنوں سے بات کی جائے تو اس طرح کی جاتی ہے، وہ خط دکھا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹی جاتی۔ کوئی تھے جو قطری خط کے اوپر رکے رہے اور آج امریکی خط آ گیا، لیکن ایک بڑے افسوس کی بات ہے، قوم اگر دھیان کرے اور اس چیزوں کے اوپر دھیان کرے کہ وزیر اعظم ایک بڑا کلیدی ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، صدر ایک بڑا کلیدی ہوتا ہے کسی بھی ملک کا۔ ایک وزیر اعظم اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہوں اور وہ نعرے لگاتا ہوں کہ میں بڑا حریت پسند ہوں، میں ایبسولوٹلی نو کہنے والا ہوں، لیکن جب امریکہ کا نام آئے تو وہ کہے کوئی ملک کوئی بات، میں نے کہا ملک کے اندر کلیدی عہدے رکھنے والے اپنے دشمن کا نام لیتے ہوئے لرزتے ہیں، کبھی ان کو یہ لرزہ نہیں آیا کہ اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم نے جنگ لگا رکھی ہے، اس ملک کے اندر سود چل رہا ہے، اس ملک کے ہم نے ریاست مدینہ کے نام پر جناب ایک پکھڑ مچا رکھا ہے جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے اپنے گرد قادیانیوں کی لابیاں پال رکھی ہیں، ہم نے اپنے ارد گرد لبرل پال رکھے ہیں، ہم نے قرآن و حدیث کو نصاب سے نکال کر پھینک دیا ہے، ہم نے روزے کی حالت میں ناموس رسالت کے مجاہدوں کو شہید کیا ہے، کبھی زبان نہیں لرزی، کبھی آنکھ پہ بل نہیں آیا، لیکن امریکہ سے ڈرتے ہو تم۔ بابا جی فرماتے تھے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات، تو آیا نہ کیوں ڈرتے بد نصیبہ۔ اور بھائی مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ساری قوم سمجھ لیتی کہ یہ کون تھا۔ امریکہ کی کیا ضرورت ہے؟ بابا جی کہتے تھے برہنہ چوچوں کی کیا ضرورت ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ ہے، لیکن بات یہ ہے تجھے تو حضور کی محبت کی چاشنی ملی نہیں نا، اگر ملی ہوتی تو امریکیوں کا نام لیتے ہوئے زبانیں نہ لرزتی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نام لیتے ہوئے زبانیں لرز رہی ہیں، تو اگر کہیں میدان لگ رہا ہے تو ان کی تو ٹانگیں کانپے گی۔ اگر ان کو کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ کوئی مولا کائنات کا غلام کر سکتا ہے۔ جب دشمن آئے ایسے چوڑا ہو کر تو آپ نے فرمایا انندہ جی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا، جھاڑیاں نشیر۔ اور تو اگر ناموس رسالت دے مجاہدہ تے گولیاں نہ چلائی ہوندیاں اور تو وہ وقت نہ گوایا ہوتا جڑا رب نے تینوں بڑا بہترین وقت دیتا سی، اور یہی گلاں اس وقت کھڑے ہو کے کر دیتی ہوندیاں کہ آئے اسی سارا کچھ برداشت کر لواں گے، اسی امریکہ تے فرانس کو بھی دیکھ لواں گے، لیکن اپنے حبیب کی عزت تے سودا نہیں کر سکتے۔ تے آج یہ لمبیاں تقریراں تے رو کے دکھان دی قوم کو ضرورت نہ پیندی۔ قوم تیرے پیچھے لوگ کہتے جی آپ اس کے ساتھ چلیں، میں نے کہا ساتھ چلنا پیچھے کی بات ہے، اگر یہ ناموس رسالت کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہم اس کی جوتیاں اپنی قبر میں لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ اقتدار کی خاطر اس کو ساتھ رکھو تو مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر ایسا ایک اقتدار نہیں ساری دنیا کا اقتدار بھی ہو ہم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتے۔ ساری یورپی یونین کو سمیٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھتے، امریکہ کو سمیٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھتے
और वीटो पावर वाले सारे ममालिक को लपेट कर एक साइड में रखते। वो कहते कि बस जी हम सारी बातों पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं, अपने आका मौला की नामूस के लिए अगर तुम बात कर देते बाखुदा ये दिन तुम्हें नहीं देखने पड़ते। लेकिन अभी तुमने देखने हैं, अभी तो दुनिया में देखे हैं, अभी तो आगाज है, अभी तो अंजाम उस हशर के दिन तक बाकी है जब हुजूर के सामने पेश होना है और उस किसी नुक्कर में अमीरुल मुजाहिदीन भी खड़े होंगे और वो ये नहीं तुम कह सकोगे कि हमें बताया किसी ने नहीं। भाई तुम्हें रोडों पर रोजे की हालत में खून में नहाकर भी बताया कि बाज आ जाओ हुजूर की नामूस पर पहरा दे लो, तुम्हें हथकड़ियां पहन कर भी बताया, तुम्हें तख्तादार वाली कोठरियों में जाकर भी बताया क्यों आ जाओ वापस, हमारा तुमसे कोई जाती झगड़ा था, हमने तुमसे कोई चीज मांग ली थी, तुम तो बैग और गाड़ियां भर कर लाए थे, हमने सारी लुटा दी थी कि भाई हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है। ये हमने तारीख जो है ना ये सौदागरों के लिए नहीं बनाई, ना बाबा जी ने इसके अंदर मेहनतें सौदागरों के लिए की हैं। ये तारीख का मकसद सिर्फ एक था कि वरफाना लका ज़िक्र का चर्चा होता रहे और ये तारीख का मकसद सिर्फ ये था कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना और वो इक़्तिदार के हवस परस्त भेड़िए जिनको इक़्तिदार की चाशनी नजर आई है तो आज सारी उनकी बीमारियां भी ठीक हो गई हैं। जिसको ब्लड कैंसर है वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बना फिरता है। क्या ड्रामा लगा रखा है यार कौम के साथ, खुदा की कसम कभी एक लम्हे के लिए रुक कर देखे ना तो यार क्या हालत की है हमारे वतन की, क्या हालत की है हमारे दीन की, क्या हालत की हमारे मिल्लत की, क्या हालत की हमारी तहजीब की। लूट कर भी खा गए लेकिन मरते मरते भी इक़्तिदार की जान नहीं छोड़ते। तुम्हें तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए कि यार अगर इमरान खान ने जिल्लत का तौक गले में डाल लिया था, आज तुमने 172 नंबर पूरे कर लिए हैं। हुजूर की नामूस की मसले के ऊपर 172 नंबर कहाँ है? तुम क्या समझते हो तुम्हारे लिए हमदर्दियां मौजूद है? बाखुदा जितना बड़ा मुजरिम वो है ना, उतना बड़ा मुजरिम वक्त ने तुम्हें साबित कर दिया है कि वो अक्सरियत होते हुए हुजूर की नामूस के लिए नहीं खड़ा हो सका, लेकिन अक्सरियत तुम्हें भी दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि कमजोर ये भी नहीं थे लेकिन कमीने थे। इन्होंने कमीनी इख्तियार की। लेकिन याद रखो बाबा जी फरमाते थे कि फानी है अरबाब तर्ब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। ये याद रखना, ये कुर्सी 4 दिन तुम बैठ जाओगे फिर ये गायब हो जाएगी। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं था, टेसी थी और रंदा था, जाके वो बेचकर खंजर खरीद लिया। गाजी इल्मुद्दीन जिस तख्त पर वो बैठा है वो तख्त भी क़यामत वाले दिन देखने के लायक होगा। और जिसने अपनी नौकरी नहीं देखी, अपने हबीब से वफा देखी, मुमताज कादरी, वो भी देखने वाला होगा। बाबा जी कहते थे ये तो होगा हशर को मालूम। हमें ये फख्र हासिल है कि कम से कम हम उस रास्ते पर तो हैं जो रास्ता कहीं से गोल चक्कर नहीं खाता, बल्कि वो रास्ता सीधा मदीना पाक की तरफ जाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर के दीन के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें अमलन हुजूर के दीन के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए और हर वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस के ऊपर चलते हुए सहाबा और आले बैत ने एक मुकम्मल दास्तान रकम की और उसी रास्ते पर चलते हुए हमें हुजूर के दीन को तख्त पर लाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात आपने जाकर जरूर करनी है, रोजे रखे, कुरान पढ़े और साथ में कम से कम 5 अफराद को अपने मिशन और अपने नजरियात की दावत जरूर दें। लोग भटके हुए हैं, लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को सबज बाग दिखाए जाते हैं, ताबूत का मीडिया है, वो दिन रात एक फीडिंग करता है, एक चीजें भरता है कि ये ऐसे, लेकिन रब की शान देखें कि इस हमाम में उसने सबको तार कर दिया है, उसने सबकी कवायद उतार के रख दी है कि सारे झूठे हैं। वो जो कहते थे कि हम मियां साहब आपको नहीं छोड़ेंगे, वो जो कहते थे कि जरदारी तुम्हें लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, आज एक सीट के लिए, एक पार्लियामेंटेरियन के लिए चाटते फिर रहे हैं एक दूसरे के तलवे। लेकिन हमारा मकसद कोई इक़्तिदार हासिल करना नहीं है,
اقتدار کے لیے تو چلا ہی نہیں جا سکتا. اگر اقتدار حاصل کرنا ہوتا تو کیا امام حسین اقتدار کے لیے کربلا گئے تھے؟ وہ اقتدار کے لیے خاندان لے کر کربلا کوئی نہیں جاتا. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اقتدار لے کر گھروں پر حملے کوئی نہیں کرواتا. اقتدار کے لیے ہو، ہم نے حضور کے دین کے لیے بیڑا اٹھایا ہے اور کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام مالکوں کی بارگاہ میں مقبول ہے اور انشاءاللہ قبول بھی ہے. لیکن ایک وقت کی دیر ہے. اور استاد صاحب فرماتے تھے کہ یاد رکھنا، یہ صرف تمناؤں سے یا تڑپ جانے سے بدر فتح نہیں ہوتے، بدر میں جانا پڑتا ہے. فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو جذبہ آپ کا مسجد میں ہوتا ہے نا، اسی جذبے کے ساتھ، بے شک آپ اکیلے ہو یار، کوئی بات نہیں، آپ کو دیکھنے والے بابا جی فرماتے تھے جنہاں دا کام گل تسی کر رہے ہو وہ تانوں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جنہاں دا کام اسی کر رہے ہیں ساڈے مالک سانوں دیکھ رہا ہے. بڑا سینہ چوڑا کر کے اور بڑے کھل کے ہر ایک کو دعوت دیو. کوئی تانوں گاڑی کٹے گا نا، طائف طرح پتھر تے نہیں لگے جے، نالین خون نال نہیں بھرے جے تہاڈی جوتیاں. جس دن وہ بھرے پھر اس دن مقبولیت بھی اور ہو جائے گی. ہاں، جتنا خون دیتا اللہ تعالیٰ نے اتنا لبیک دے کام نو مزید ہوتے کیتا، اور جتنا قیمتی خون جائے گا اتنا کام اور ہوتے جائے گا. احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوز تب و تاب اول سوز تب و تاب آخر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حضور کی ناموس پر جان دے گئے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں امیر المجاہدین کے ہوتے ہوئے پیش ہو گئے ہیں. ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے نام پر کٹ جائیں، ان کے دین کا کوئی کام کر جائیں. بابا جی فرماتے تھے یار دنیا میں کام 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 کام، جب قبر میں جائیں نا تو فرشتے بھی کہیں یار یہ بڑا تھکا ہوا آیا ہے، یہ حضور کے دین پر بڑا پیرا دے کر آیا ہے، یہ حضور کی ختم نبوت کے لیے بڑا کام کر کے آیا ہے، یہ ناموس رسالت پہ بڑا ڈٹ کر آیا ہے. تو دنیا میں کام کریں اور حضور کے دین کے لیے کام کریں. باقی رہی روٹی اور باقی رہی ضروریات تو وہ تو نمرود و قارون کی بھی پوری نہیں ہوئی، پوری کسے نے نہیں پہنی تھے. ایتھے پوری کسے رب نے ہر ایک جڑا دنیا چ پھسیا انہوں دنیا چ پھسا کے رکھا ہویا، پوری کسے نے نہیں پہنی. جے رب رسول تے چھڑ جاؤ تو پھر بابا جی دیکھو نا جڑے نام لیوان وہ بھی مزے کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.